الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا صدق الله العظيم وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه أو كما قال رضي الله تعالى عنه۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کے لیے نماز جیسی ایک اہم عبادت مقرر فرمائے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، گویا کہ یہ 5 ٹائم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے مقرر موقع ہیں، فکس، یہ 5 تو ضروری، اس میں ہم کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ باقی اور جو نمازیں ہیں، سنت ہے، اشراق ہو، تہجد ہو، اوابین ہو، چاشت ہو، یہ ساری سنت ہے۔ اس میں بھی بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس سے سرگوشی کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ نماز پڑھو تو آنکھیں بند مت کرو، ہمیشہ کے لیے بند مت رکھو۔ اگر کوئی آدمی دھیان لگانے کے لیے تھوڑی دیر بند رکھے، تھوڑی دیر کھولے، وہ بات الگ ہے، لیکن ایسے بند کر کے نماز پڑھنا کہا نہیں۔ تو نماز جیسی عبادت آج ایک کھلونا بن گئی۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، اور جہاں جلدی نماز ہو جاتی ہے وہیں پڑھ لے۔ اور جمعہ میں تو صرف 2 فرض ایسے وقت میں پہنچو کہ بس امام اللہ اکبر کہے، ہم بھی اسی وقت اور سلام پھرے بابا۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمان مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں، مچھلی کو پانی سے نکال لو تو تڑپتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے کہ مجھے جلدی پہنچاؤ پانی میں کہ میری زندگی رہے۔ لیکن آج کا مسلمان مسجد کے اندر جتنا کم وقت ہو سکے اتنا دیتا ہے، حالانکہ جتنا وقت اللہ کے گھر میں گزرے گا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے پڑوسی کہاں ہے؟ کہا اللہ آپ کے پڑوسی؟ کہا جو مسجد کو آباد کرنے والے تھے وہ میرے پڑوسی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو مسجد کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس نماز کا کیا حال ہے؟ ہم کس درجے کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہمارا کتنی دیر دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے؟ کتنی دیر ہمارا کنیکشن، کنسنٹریشن کتنا ہمارا اللہ کے ساتھ لگا ہے؟
شروع سے دیکھو. کہا کہ صفائی مفتاح الصلاۃ الطہور. The key to prayer is cleanliness. صفائی نماز کی چابی ہے. چابی کے بغیر گھر نہیں کھلتا ہے. ایسے ہی بغیر طہارت کے آپ مسجد نماز میں نہیں جا سکتے. لیکن میرے عزیزو معاف فرمائے مجھے، دیکھا جا رہا ہے کہ استنجا خانے میں آدمی جب جاتا ہے تو اتنا جلدی نکلتا ہے جیسے کہ کوئی اسٹیل کا نل بن کر کے آ گیا. مطلب یہ ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپکنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں. اور کریلا اور نیند چڑھا تو یہ ہے کہ آدمی جا کے کھڑے کھڑے پیشاب کر کے بھاگ کے آ جاتا ہے. نہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بعد بھی کوئی جانے والا ہوگا. وہ اگر اس پر بیٹھ گیا اور قطرے ناپاک اس کے کپڑے پہ لگے یا اس پر لگے، اگر اس نے اس حال میں نماز پڑھی تو اس کی نماز کا حال کیا ہوگا، اور اس کا ذریعہ میں بنوں گا. چلو ٹھیک ہے، ٹراؤزر ایسا ہے کہ آدمی بیٹھ نہیں پاتا، تو کم از کم اتنا صاف کر کے تو جاوے کہ دوسرے کے استعمال کے قابل ہو. الولد سر لابی، بچہ باپ کا راز ہوتا ہے. جب بچے اس طرح کرتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ گھر پہ کیا کرتے ہوں گے اور گھر کی ماحول کیسا ہوگا. طہور شطر الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من، پیشاب سے بچتے رہا کرو، اس لیے کہ قبر کا جو زیادہ عذاب ہونے والا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوگا. یہ الگ ٹاپک ہے. بدھ کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں یہ باتیں آتی ہیں. آدمی پیشاب سے نہیں بچے گا، عذاب قبر ہوگا. نہ آدمی کھنکھارتا ہے، نہ بیچ میں اٹکے ہوئے قطروں کو نکالتا ہے. سے پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کا یہ حال کہ گئے نکلے. حالانکہ یہ خود ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ٹائم کی ضرورت پڑتی ہے، وقت کی ضرورت پڑتی ہے. آج اعصاب کمزور ہے، اعصاب کمزور ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے تو آدمی کو بار بار پیشاب لگتا ہے. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے، اور فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. جب طہارت صحیح نہیں تو نماز بھی گڑبڑ، طہارت گڑبڑ تو نماز بھی گڑبڑ. اس لیے میرے عزیزو یہ بہت اہم مضمون ہے یہ کہ آج پائی جانے والی نماز کی غلطیاں کیا ہیں. بہت سے لوگ مجھے کمپلین کرتے ہیں آپ کچھ بولتے نہیں اس کے بارے میں. ارے بھائی بدھ کے پروگرام میں جو آئے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا مسائل پیش کیے جاتے ہیں. اور علم ایک ایسی چیز نہیں، العلم لا یاتی بل یؤتی الیہ، علم آتا نہیں ہے خود بخود، تمہیں جانا پڑتا ہے علم کے پاس. علم سستی چیز نہیں ہے، علم کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، آدمی کو وقت نکالنا پڑتا ہے. تو پہلے نمبر کی چیز استنجا خانے میں ہماری جو غلطیاں ہیں، بغیر ٹوپی کے چلا جانا، یہ بھی آداب کے خلاف ہے. بھئی ہم جانور نہیں ہیں، انسان ہیں، حیوان تو ہے لیکن حیوان ناطق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. جانور تو کہیں بھی پیشاب کر لیتا ہے، وہ مکلف نہیں ہے اس بات کا، ہم لوگ مکلف ہیں. تو پہلی غلطی پاکی میں. نمبر 2، جب وضو کی باری آتی ہے تو دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ سوتی کپڑے میں بھی مسح کر لیتے ہیں. سوتی موزہ ہوتا ہے، کپڑے کا جو موزہ ہوتا ہے اس پہ بھی مسح کر لیتے ہیں. حالانکہ کسی امام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے.
اتنا موٹا ہونا ضروری ہے کہ اس پہ پانی گراؤ تو اندر پہنچنا نہیں چاہیے. اب ظاہری بات ہے کہ جس نے پاؤں دھوئے ہی نہیں، جب مسا صحیح نہیں تو اس کو دھونا پڑے گا، اور پاؤں دھویا نہیں تو وضو کہاں ہو. ایک موزہ ملتا ہے حنفی موزہ، وہ ہوتا ہے اتنا موٹا اور اس کے اندر پانی جاتا نہیں، لیکن چونکہ شوافے کے نزدیک اس پہ مسا صحیح نہیں، اس لیے میں نہیں پہنتا ہوں، چمڑے کا پہنتے ہیں. لیکن آج پتلے سے کپڑے کے موزے پر بھی آدمی مسا کر کے سوچ رہا ہے کہ میرا وضو ہو گیا. یہ طہارت کے اندر ایک غلطی پائی جا رہی ہے. تیسرے نمبر پہ جو غلطی پائی جا رہی ہے ستر عورت، ستر کا چھپانا، کور دا پرائیویٹ پارٹ. اور پرائیویٹ پارٹ کس کو کہیں گے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم پرائیویٹ پارٹ سمجھتے ہی نہیں. یہ تھائی جو ہے جس کو ران کہا جاتا ہے، ران یہ بھی شریعت کی نظر میں ستر کے اندر ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ستر کا چھپانا صرف نماز کے لیے نہیں ہے. بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ تو نماز کے لیے ہے ستر کا چھپانا. نہیں، اگر کسی کے لیے ہوتا یا کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو چلے گا نہیں. تو اندھیری رات ہو، تاریخ رات ہو، اور کوئی آدمی ننگے نماز پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی چاہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اب ہمارے نوجوان کھیلے کوئی بات نہیں، سوکا کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، کھیلنا چاہیے، ورزش کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس طرح کا پہنتے ہیں کہ ان کی جو تھائی ہے، جو ران ہے، وہ کھلی رہتی ہے. اس لیے اگر ہمارے کنٹرول میں ہو بنانا تو ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ نصف الساق، پنگلی کے بیچ کے اندر جو حصہ ہے وہاں تک رکھیں. اور ران کا ستر میں داخل ہونا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا حضرت معمر کے پاس، مسجد کے چوگان میں ایسے حبوا لگا کے بیٹھے تھے، چادر ایسے، دو پاؤں ایسے نیچے بیٹھ جاتے، جیسے ان کا دوسرا بھی پاؤں اٹھ جائے، پھر اس کو حبوا کہیں گے، حبوا. اس وقت ان کی ران کھلی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا خمر فخذک یا معمر فإن الفخذ اورخ. یہ معمر تم اپنی ران کو ڈھانپ دو، اس لیے کہ ران بھی ستر میں. بیٹھے تھے، نماز میں نہیں تھے. مجھے معاف کرنا، ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی بہت سارے، خاص طور پر ہمارے فیجی کے لوگ، خاص طور پر جو میں رہا ہوں وہاں، بعض گھروں میں ہے اچھا ماشاءاللہ رواج ہے، معمول ہے کہ وہ سلو پہنتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اٹا پہن کے، جانگیا پہن کے گھر میں گھومتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ یہاں گھر ہے، میرا گھر ہے، میں کچھ بھی کروں. نہیں، اس سے بچے غلط سبق لیں گے. یہاں تک کہ ایک بڑے آدمی ہمارے گجرات کے تھے، میں آپ صاحب کہوں، ان کے یہاں بیٹھا ہوا، میں نے ان کے بیٹے کو دیکھا، بیٹا بھی 7 سال کا. تو انہوں نے کہا ان کے والد نے کہ تم بولو ان کو، ڈانٹو ذرا، ہم تو بتا دیں سنتے نہیں. میرے عزیزو یاد رکھو، اگر ہم نے اپنے گھروں کا ماحول یہاں سے نہیں صحیح کیا تو پھر یہ آخر نسلوں تک چلتا ہی رہے گا. تو ران کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر قرار دیا. اور دوسری ایک روایت حضرت جرہد کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اس حال میں کہ ان کی ران کھلی تھی. آپ نے فرمایا غطی فخذک فإنها من الأورخ، اپنی ران کو چھپاؤ اس لیے کہ یہ ستر میں سے ہے، ستر کا حصہ ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات لکھی، وہ یہ کہ جب بچے کو ایسا کرو، ایسے چٹکی لگاؤ اور وہ ہنسے تو سمجھ لو کہ اس کی تربیت کے دن شروع ہو چکے. بچے کو ایسا کرو اور بچہ ہنسنے لگے، سمجھو کہ یہ ابھی اثر لے گا. آپ گھر کے اندر ہیں، کہا یہ کہاں سمجھتا ہے، اور اسی کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا ہوگا.
وہی تربیت اس کے اندر، وہی آثار پیدا ہوں گے، بے حیائی فحاشیت آئے گی. پھر پردہ کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اسی لیے کہا گیا. تو یہ غلطی پائی جاتی ہے. اس سے آگے ایک بات یہ ہے کہ ران سے آگے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز میں آتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں، ان کی ٹی شرٹ چھوٹی ہوتی ہے اور ٹراؤزر بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ پیچھے کا حصہ دکھ جاتا ہے. اگر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار کھلا رہا، چاہے کسی نے دیکھا نہیں، نماز فاسد ہو جائے گی. نماز فاسد ہو جائے گی، سطر کھلا ہے اس کا. Many people who pray behind the imam and their t-shirt is short and trouser also short. What happened? The back part is open. The people so or not so. If continually is pride is this part is open till 3 times you say Subhana Rabbiyal A'la, namaz will not acceptable. یہ ہے سطر کا مسئلہ. یہی مسئلہ یاد رکھے عورتیں بھی جو سن رہی ہیں، ان کے جو بال ہے، بال بھی سطر میں ہے. اس لیے اگر عورت نے ایسی اوڑھنی اوڑھی ہے یا دوپٹہ اس نے اوڑھا ہے کہ اس کے بال دکھتے ہیں باہر سے، نماز نہیں ہوگی. ہاں، اس لیے کہ عورت کے دونوں ہتھیلیاں، اس کا چہرہ اور دونوں قدم فٹ، یہ سطر میں نہیں ہے. چہرہ فتنے کی چیز ضرور ہے لیکن سطر میں نہیں ہے. اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ ہر وقت اپنے بالوں کو ڈھک کر رکھیں. رحمت کے فرشتے دور رہتے ہیں اس کی وجہ سے جب بال کھلے رہتے ہیں. اس کے بعد جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے آتا ہے تو تکبیر تحریمہ افتتاح کی جو تکبیر ہے وہ فرض ہے. ہاتھ اٹھانا سنت ہے ہمارے نزدیک. دیکھو میں اختلافی مسئلے میں نہیں جاتا، کیونکہ اگر شافعی کھڑے ہو کر رفع یدین کرتا ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے ان کے نزدیک، اس پہ کوئی آبجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر نہیں کرتے تو ہمارے یہاں وہ ہے، ایک دوسرے کی کرٹیسائز کی اجازت نہیں ہے کہ ان کو غلط کہیں. لیکن ہمارے یہاں جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ مسئلہ تو سب کے لیے ہے کہ امام اللہ اکبر بولتا ہے، لوگ اللہ اکبر کا لفظ ہی نہیں بولتے. لفظ اللہ اکبر اتنا زور سے بولنا کہ خود سن سکے، اتنا تو ضروری ہے. ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام رکوع میں ہے اور کوئی آدمی دوڑتا ہوا آ رہا ہے، یہ دوڑنا منع ہے. مسجد کے اندر دوڑنا مکروہ ہے. اللہ کے گھر رکعت کو پکڑنے کے لیے بھی دوڑنا نہیں چاہیے. بہت رکعت جائے گی، اس کو تو کھڑے ہو کے آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں، لیکن یہ نہیں کہ مسجد کی بے حرمتی کرے، مسجد میں بھاگے آدمی. اور جب آئے امام کو رکوع میں دیکھا، اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے آدھے کر کے اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں. اگر ایسے آدھے کھڑے ہو کر کیا، وہ رکوع کے قریب تھا، اس کا قیام نہیں ہوا. جب قیام نہیں ہوا تو پھر نماز کہاں ہوگی؟ پہلی رکعت وہ تو یہ سوچ رہا شروع ہی نہیں اس کی نماز. اس نے مکمل کھڑے ہو کر اللہ اکبر آدمی کہے پھر رکوع میں جائے. اب چاہے رکوع میں ایک ہی مرتبہ سبحان ربی العظیم کا موقع امام کے ساتھ ملا، آپ کی نماز ہو جائے، آپ نے رکوع پا لیا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے میرے عزیزو کہ ہم اپنی بھگدوڑ کے اندر جیسے جلدی نمٹنا ہے اس لیے بھاگتے ہیں اور اللہ اکبر جلدی چلے جاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کو ہاتھ اٹھاتے تھے حضور، تو بعض روایت میں یہ ہے کہ کانوں تک اٹھاتے تھے، بعض میں یہ کہ کندھے تک اٹھا لیتے. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ بالکل اتنا کرو کندھے سے نیچے. بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں، ایسے جیسے ایک فیشن ہے، ایسے کندھے تک تو ہے. اس لیے حنفی جو ہے وہ مڈل میں رہتا ہے کہ کندھا اور کان تک اٹھائے گا تو کندھے تک تو ہو ہی جائے گا. تو چاروں امام میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ایسے نیچے سے ہی ہاتھ اٹھا دے، کم از کم کندھے تک تو آدمی اٹھائے،
ہاں تک تو یہ کرے سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب نماز پڑھتے تو اس طرح ہاتھ اٹھاتے، اس طرح، ایسا نہیں اٹھانا، یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، آپ کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ اس طرح، اب انگلی تو حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کھلی کی کھلی رہے، اس کو بند نہ کرے، نہ مکمل کھول لے، ایز اٹ از اس کو رکھنا ہے ہاتھ اٹھاتے وقت۔ لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہتھیلیاں قبلے کی طرف کرو، ہمارے بدن کا ہر عضو قبلے کی طرف رہے جتنا۔ ابھی ایک شکل کیا ہوتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو قیام میں دو پاؤں کے بیچ میں ایک بالش کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے، حنفی کے نزدیک 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ چلو امامت کی بات ابھی چھوڑی، ایک آدمی بہت موٹا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ ذرا زیادہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اتنا چوڑا آدمی نہ ہو جائے کہ اس کے پاؤں قبلے سے ہٹ جائے، ایسے ایسے پڑھتے، قبلے کی طرف انگلیاں کرنی چاہیے ایسے۔ یہ غلطیاں پائی جا رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس کے بعد مسئلہ آتا ہے صفوف کا، صفوں کا۔ حالانکہ صفوں کا مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھائیں گے تو پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر ہاتھ رکھتے تھے، اگر کوئی آدمی آگے پیچھے ہوتا تو اس کو ٹھیک کرتے تھے۔ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اتمام الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کلمات فرماتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، صفوں کو درست رکھو، اس لیے کہ صفوں کی درستگی نماز کی اقامت میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ نماز ادا کرو، نماز پڑھو نہیں کہا قرآن میں۔ Allah did not say you pray, but he what said اقیم الصلاۃ۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب نماز قائم کرو۔ What is the اقامت الصلاۃ؟ What is the اقامت الصلاۃ؟ اقامت الصلاۃ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹائم کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اور نماز کے فرائض، واجبات، ارکان جو کچھ ہے، سنتیں، اس کا لحاظ رکھنا۔ ایک تو پابندی کے ساتھ پڑھنا تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں کی رعایت کرنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تسویت صفوف، صفوں کا درست ہونا، یہ نماز کی اقامت میں سے ہے۔ اور بعض روایت میں مسلم میں ہے من تمام الصلاۃ، the complete prayer will be when you will make your row straight، سیدھی رکھو گے۔ لیکن کیا ہوا، جب سے کووڈ ہوا اس وقت سے ایسی چھٹی مل گئی، اور ایسی چھٹی کہ اب کچھ نہیں ہے پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونے سے ڈرتے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت سنیے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was touching our shoulder in the prayer، ہمارے کندھوں پر حضور ہاتھ رکھتے تھے، ٹچ کرتے تھے۔ وَيَقُولُ، اور فرماتے تھے استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، الٹے سیدھے آگے پیچھے مت رہو ورنہ تمہارے دل الٹے سے ہو جائیں گے، دلوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے بدن انسانی کے اندر جو دل کو بنایا ہے، سارے اعضاء دل کے تابع ہیں، دل کے تابع ہیں۔ کسی نے آپ کو کہا فلاں جگہ جانا ہے، کہا ٹھیک ہے جائیں گے، اور وقت آ گیا میرا دل نہ کیا ہے، دل کا کہنا مان دیا، وہ راجا ہے۔ اسی لیے مولانا مجددی رحمۃ اللہ علیہ، یعقوب مجددی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دل دلہا ہے اور جسم بارات ہے، دل دلہا ہے جسم بارات ہے۔ باراتیوں کو دلہے کی ماننی پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ نوشا ہے، اس دن نیا نیا بادشاہ ہوتا ہے اس وقت۔
تو دل دلہا ہے، جسم بارات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم نے صفوں کو درست نہیں رکھا تو یاد رکھ لینا تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا، دلوں میں جھگڑا ہو جائے گا، ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے۔ اب آگے دیکھیے، حضور نے پھر فرمایا لِيَلِنِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى لِيَلِنِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى لِيَلِنِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، 3 مرتبہ فرمایا تم میں سے جو بالغ ہیں اور عقل والے ہیں وہ مجھ سے قریب رہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات فرمائے۔ اب یہ کون ہے؟ بالغ، سمجھدار، اور نوحہ کے معنی ہوشیار لوگ۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی نماز کو دیکھیں گے تو یہ میسج دوسروں تک ڈیلیور کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کاپی جائے گی، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو اپنا نائب بنانا ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا نماز میں اور پیچھے کوئی بچہ کھڑا ہے اس کو کیسے ہم امام بنائیں گے؟ اس کی تو نفل نماز ہے، لوگوں کی فرض ہے، اس کی نفل ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر ٹیکسی کے انجن سے اگر ٹرک کھینچیں گے تو کہاں کھینچ پائیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ بس اسی طرح سے یہاں پہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احلام سے مراد بالغ بچے وہ آگے کھڑے رہے، اور اس کے بعد جو چھوٹی عمر کے پیچھے رہے۔ آج ہوتا کیا ہے، اگر کہہ دیا تو ایسے گھور کے دیکھتے ہیں، جس نے کہا امام ہوتا امام کو بھی ایسے کہ میرا بیٹا ہے۔ بھائی تیرا بیٹا ہے تو کیا ہو گیا، سائڈ پہ لے کے کھڑا رہے۔ حدیث میں ہے آگے کی بات جو سننے کی ہے وہ سنو۔ صحابی رسول کیا فرما رہے؟ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا، اسی لیے آج تم زیادہ آپس میں اختلاف کر رہے ہو، کیونکہ ہماری صفیں صحیح نہیں ہوتی، صفیں درست نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ سنیے ایک بات، ایک حدیث ابو داؤد شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیس بن عباد ایک تابعی ہے، وہ چھوٹے تھے، مسجد میں امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آگے کی صف میں تھا، وہ فرماتے کہ میں آگے کی صف میں کھڑا تھا۔ فَجَبَزَنِي رَجُلٌ مِّن خَلْفِي، someone came and he pulled me back from back. فَنَحَانِي and he put me in one side. وَقَامَ مَقَامِي and he stood up on my place. فَوَاللَّهِ مَا قَلْتُ صَلَاتِي، by Allah I did not understand how I pray. میں بچہ تھا، اب کیسے نماز پڑھوں؟ لوگوں کے ساتھ چل جاتا تھا، اب میں کیسے نماز پڑھوں گا؟ فَلَمَّا انصَرَفَ، when he completed his prayer he came to me فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى، I saw this is the greatest صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ فَقَالَ يَا فَتَى، انہوں نے فرمایا کہ نوجوان، لا يَسُوكَ اللہ، بھائی دیکھو تجھے برا نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ إِنَّ هَذَا أَحْدٌ مِّنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَيْنَا أَن نَّلِيَهُ، اس لیے کہ حضور کا ہم سے پرومس اور آرڈر تھا کہ مجھ سے بڑے لوگ عمر والے کھڑے رہیں قریب۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہیں کہ یار تم لوگ کہاں سے مسئلہ لے آئے کہ بڑے لوگ آگے کھڑے ہیں بچے پیچھے کھڑے ہیں، یہ مسئلہ کہاں سے لائے؟ یہ روایتیں ہیں، ان روایتوں کے پیش نظر اس طرح سے مردوں کی صف پہلے رہے گی، بچوں کی بعد میں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی نماز آپ کو بتاؤں، آپ نے نماز کو قائم کرنے کا، اقامت کا حکم دیا، پھر حضور نے صف بنائی مردوں کی، وصف الرجال وصف خلفهم غلمان، ان کے بعد بچوں کی صف بنائی، پھر نماز پڑھائی۔ حضور نے کہا کہ یہ ہے حضور کی نماز، یہ میری امت کی نماز، یہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ صفوں کی ترتیب یہ کوئی ائمہ کی بات کی نہیں ہے، یہ روایتوں سے، حدیث سے ثابت ہے۔ ابھی اور بھی کچھ باتیں ہیں نماز سے متعلق، انشاءاللہ آئندہ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔